السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج بایولوجی کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں موجود ہوں اور کچھ دن میں نے لیکچر اپنا اپلوڈ نہیں کیا، تو اب ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کنٹینیوسلی تمام ٹاپکس کے لیکچرز کو اپلوڈ کیا جائے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ جتنا بھی سلیبس ہے 9th کلاس کا بایولوجی کا اور 10th کلاس کا، اس کو کمپلیٹ لیکچرز کی فارم میں اپلوڈ کر دیا جائے ایز سون ایز پاسبل، اور تاکہ آپ لوگوں میں سے جو بھی اسٹوڈنٹس لیکچر سنتے ہیں یا لیکچر دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ٹاپک بھی مشکل لگتا ہے یا جس ٹاپک کے متعلق بھی ان کو کوئی کنفیوژن ہے وہ ان کی کلیئر ہو جائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہم نے جس پر ڈسکشن کرنا ہے وہ ہے مسلم سائنٹسٹس کا۔ اب بایولوجی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، بایولوجی کی ڈیفینیشن کو پڑھا، اس کے بارے میں اس کی برانچز دیکھیں، کریئرز دیکھے، تو بایولوجی کے متعلق کچھ ایسے سائنٹسٹ ہیں، کچھ ایسے سائنسدان ہیں جو بہت پہلے قدیم زمانے میں ان ویری اینشینٹ اولڈ ڈیز انہوں نے بایولوجی پر بہت زیادہ ریسرچ کی، کام کیا، اینیملز کو اسٹڈی کیا، پلانٹس کو اسٹڈی کیا، انسانوں کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگایا، تو ان کے بارے میں انفارمیشن ہونا ضروری ہے۔ اور آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو 3 مسلم سائنٹسٹ کو ہم آج کور کریں گے: جابر بن حیان، عبد الملک اسماعی اور ابو علی سینا۔ اچھا جی، جو جابر بن حیان ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بایولوجی اور کیمسٹری دونوں میں انہوں نے بہت ریمارکیبل اچیومنٹس دی ہیں، اور ان کی خدمات دونوں سبجیکٹس میں، بایولوجی میں اور کیمسٹری میں، دونوں میں ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم سمجھیں تو جابر بن حیان کو فاؤنڈر آف کیمسٹری کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، کافی سارے ایسڈس کو ڈسکور کیا، اور یہ وہ واحد سائنٹسٹ ہیں جن کی اپنی ایک لیبارٹری تھی، یعنی انہوں نے اپنے کام کو سیٹ اپ، اپنا کام کرنے کے لیے ایک لیبارٹری سیٹ اپ کی ہوئی تھی اپنے گھر پہ، اور اس لیبارٹری میں یہ کام کرتے تھے۔ اور یہ جابر بن حیان جو ہیں ایران میں پیدا ہوئے تھے، ہی واز بورن ان ایران، مڈل ایسٹ کی کنٹری ہے ایران، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، اور اسٹڈیز کے لیے اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ایران سے پھر ٹریول کیا انہوں نے عراق میں، اور وہاں جا کر انہوں نے ساری پریکٹس کی اور نالج حاصل کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ بکس بھی لکھی، کیونکہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نالج اگلی جنریشنز کو بھی کنوے کیا جائے یا ان تک بھی منتقل کیا جائے۔ تو جابر بن حیان جو تھے وہ بیسیکلی ایک عربک سائنٹسٹ ہیں، عربک ہیں، یعنی کہ عربی بولنے والے تھے، تو انہوں نے اپنی عربی زبان میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور جو بایولوجی سے ریلیٹڈ ان کی 2 امپورٹنٹ بکس ہیں، النباتات اور الحیوان۔ نباتات عربی میں کہتے ہیں پلانٹس کو، یعنی کہ پودوں کو نباتات، اور حیوان کا ورڈ جو ہے وہ عربک لینگویج میں استعمال ہوتا ہے اینیملز کے لیے۔ تو ویسے تو انہوں نے کیمسٹری سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری بکس لکھی ہیں اور بہت سارا کام کیا ہے، میجر پورشن ان کی جو زندگی کا ہے وہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے کرکٹ میں، تو وہ ایک اچھا بیٹسمین بھی سمجھا جاتا ہے، اور ایک اچھا بالر بھی ہوتا ہے، اور فیلڈر بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جابر بن حیان صرف کیمسٹری کے فیلڈ تک انہوں نے اپنے نالج کو نہیں رکھا لیمیٹڈ، بلکہ انہوں نے اپنے اس نالج کو کیمسٹری سے آگے لے کر فردر وہ چلے بلکہ بایو کی طرف، اور بایولوجی میں پھر انہوں نے اینیملز اور پلانٹس کی ڈیٹیلز کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر بکس لکھی۔ تو جابر بن حیان کے بارے میں میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ ہی واز بورن ان ایران، ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور ایران اور عراق قریب ہی ہیں مڈل ایسٹ میں، اگر آپ ورلڈ میپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایران اور عراق کی لوکیشن مل جائے گی، سعودی عرب، UAE اور یہ سب کنٹریز ہیں۔ تو ایران میں پیدا ہوئے اور عراق میں جا کے پھر انہوں نے اپنا کام کیا، اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے 2 امپورٹنٹ کتابیں لکھی تھی بایولوجی سے ریلیٹڈ، نباتات اور حیوان،
اور یہ دونوں عربک بکس تھیں اور ان کی پھر دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشنز بھی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ جو سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں عبد الملک اسماعی۔ اچھا جی، یہ وہ واحد سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے زولوجی میں بہت ڈیپلی کام کیا اور ڈیٹیل سے اینیملز کے بارے میں انہوں نے اسٹڈی کیا۔ آج جو ہم اینیملز کے فائلمز، کنگڈمز، ان کی کلاسز، اینیملز کے نیمز پڑھتے ہیں، مختلف جانداروں کی کیا خصوصیات ہیں، کون سے جانور کے اندر کیا کریکٹرسٹک ہے، کیا خصوصیت ہے، یہ جو ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا ایک میجر پورشن جو ہے وہ عبد الملک اسماعی صاحب نے اسٹڈی کیا تھا۔ اور یہ وہ فرسٹ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اینیملز کو اپنا ٹاپک بنایا اور اینیملز کی انہوں نے ڈیٹیل اسٹڈی کی ہے، اور نہ صرف اسٹڈی کی بلکہ اس کے بارے میں بکس بھی لکھی ہیں۔ تو ان کی بھی کچھ امپورٹنٹ بکس ہیں، تو ان کے نام ہیں ابیل، الابیل، عربک سائنٹسٹ تھے اور عربک میں ہی انہوں نے کتاب لکھی۔ ابیل عربی زبان میں کہتے ہیں کیمل کو، یعنی کہ اونٹ کی ساخت، اس کا اسٹرکچر، اس کی بناوٹ اور اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز انہوں نے اپنی اس بک میں لکھی جس کو الکیمل کہتے ہیں انگلش ٹرانسلیشن میں۔ اور قرآن پاک میں بھی اونٹ کے متعلق خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اونٹ کی تخلیق میں تم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ایک صحرا میں رہنے والا جانور ہے اور وہ ڈیزرٹ کے انوائرمنٹ میں کس طرح سے سروائیو کرتا ہے، وہ اپنے لیے پانی کیسے سٹور کرتا ہے اور لمبے لمبے سفر کیسے ٹریول کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ جب کو صحرا میں طوفان آتا ہے، سینڈ سٹارم جس کو کہتے ہیں، تو اس طوفان میں وہ کیسے سروائیو کرتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے جب ہم انہیں پڑھتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں، تو وہ ہم ضرور حیرت میں جاتے ہیں اور ہمیں پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشنز کتنی واسٹ ہیں اور کتنی باکمال ہیں۔ تو ایک ان کی کتاب ہے جی ابیل، جس کا مطلب ہوتا ہے کیمل۔ دوسری ہے خیل۔ خیل کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، یعنی کہ ہارس۔ چونکہ عربی معاشرے میں اونٹ اور گھوڑے جو تھے وہ بہت زیادہ مینز آف کمیونیکیشن میں اور جنگوں میں اور ٹرانسپورٹ میں، نقل و حمل میں استعمال ہوتے تھے، تو انہوں نے صرف ان کو استعمال نہیں کیا بلکہ عبد الملک اسماعی نے کیا کیا کہ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پھر اسٹڈی بھی کیا۔ تو انہوں نے کتاب لکھی الخیل کے نام سے، اور خیل کا جب اردو انگلش ٹرانسلیشن ہوئی تو اس میں اس کو ہارس کہا گیا۔ اور وحوش، ان کی ایک کتاب ہے وحوش، وحوش مینز اینیملز۔ اس میں انہوں نے جنرلی مختلف اینیملز کو سلیکٹ کیا، مختلف قسم کے ویریس اینیملز کو انہوں نے انڈر اسٹڈی کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم ان کی موسٹ امپورٹنٹ بک ہے وہ ہے جی خلق الانسان۔ خلق الانسان کا مطلب ہے کریشن آف ہیومن، یعنی انسان کو کیسے پیدا کیا گیا، وہ کون سے مراحل تھے جس سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے، اور 9 مہینے وہ پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی کیا کیا ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج ایمبریولوجی میں آج اس کے بارے میں ڈیٹیل میں سائنٹسٹ ویسٹ میں اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یورپ میں بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن میں ہمیں ہیومنس کی کریشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لیکن جو اس کی بنیاد تھی یا جو اس کی بیسکس تھی وہ عبد الملک اسماعی نے بتائی۔ تو جی یہ سیکنڈ سائنٹسٹ تھے، اور یہ عبد الملک اسماعی کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ وہ فرسٹ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اینیملز کی ڈیٹیل اسٹڈی کی، یعنی کہ جانوروں کے بارے میں زولوجی میں انہوں نے کام کیا، اور ان کی کتابیں ہیں الابیل، الخیل، وحوش اور خلق الانسان۔ لاسٹ جو آج کے سائنٹسٹ ہیں وہ ہے بو علی سینا۔ بو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو یعنی کہ ایرسٹوٹل بھی کہا جاتا ہے، اور بو علی سینا سینا کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، تو اسی لیے اپنے نام کو انہوں نے اپنی کنٹری اور اپنی سٹی کے ساتھ رکھا۔ اچھا، ان کو ویسٹ میں ایویسینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایویسینا ان کو کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہے، وہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی کہ جو ویسٹ میں یورپ میں ان کو بو علی سینا نہیں کہتے بلکہ ایویسینا کے نام سے کہتے ہیں۔ ایویسینا کا لفظی مطلب ہوتا ہے سن آف سینا، یعنی سینا ایک علاقہ ہے اور وہاں کا بیٹا، تو ایویسینا اس لیے انہوں نے انہیں نام دیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو سائنٹسٹ ہیں یہ بیک وقت ایک فلاسفر تھے، یعنی کہ غور و فکر کرتے تھے اور مفکر تھے۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی یعنی کہ ماہر فلکیات، کہ آسمان میں اسپیس میں کیا ہے، کون سے ستارے ہیں، کون سے پلینٹس ہیں،
ان ساری انفارمیشنز کے بارے میں بھی ان کو معلوم تھا. اور اسی طرح سے یہ ایک فزیشین بھی تھے. فزیشین کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر، یعنی کہ اگر آپ آج کل کے زمانے میں سمجھیں تو یہ ایک ڈاکٹر بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شاعری بھی کرتے تھے، پوئٹ بھی تھے. اور جب فری وقت ملتا تھا ان کو تو اس میں یہ اپنی پوئٹری بھی لکھا کرتے تھے. ان کی ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہے، القانون فی الطب. یہ بھی عربک زبان میں ہے. اور القانون فی الطب کا مطلب ہے کہ میڈیسن میں یا علاج میں جو قوانین استعمال ہونے ہیں کہ کس بیماری کا کیسے علاج کرنا ہے، کس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، کون سی دوائی دینی ہے، کس جڑی بوٹی سے علاج ہونا ہے، اور کس بیماری کے کیا علامات ہیں، اس کے ٹریٹمنٹس کیا ہیں، سمٹمز کیا ہیں، پریونشنز کیا ہیں، ان تمام کے بارے میں ابو علی سینا نے اپنی اس کتاب میں بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے. اور 17 سینچری تک یہ جو کتاب تھی القانون فی الطب، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر ویسٹ میں پڑھایا جاتا تھا میڈیکل یونیورسٹیز میں. تو یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پراؤڈ کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان سائنٹسٹ کی بکس کو باہر کے ملکوں میں اپنی یونیورسٹیز میں ان کو پڑھایا جاتا ہے. اچھا، ایک ٹاپک رہ گیا ہے کہ انہیں ایویسینا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے. تو جو اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا بائیولوجی کا، اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، بلکہ بتاؤں گی اس کی وجہ کہ ایویسینا ویسٹ میں ان کو کیوں کہا گیا تھا اور یہ نام ان کو دینے کی کیا وجہ تھی. تو جی آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ 3 سائنٹسٹ تھے، جاوید بن حیان، عبد الملک اسماعیل اور ابو علی سینا. ان 3 سائنٹسٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. اب نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالی بالکل بہت جلدی میں نیکسٹ لیکچر بھی اپنا اپلوڈ کر دوں گی. اور آپ لوگوں کو اگر فرسٹ چیپٹر جو ہے اس کے بعد دوسرا کوئی چیپٹر جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مشکل ہے اور اس کو پہلے کور کر دینا چاہیے تو آپ مجھے بتا دیجئے، تاکہ میں پھر اس چیپٹر کے بارے میں یا اس ٹاپکس کو ہم پہلے کور کریں گے اور اس کے بعد جو باقی ریمیننگ چیپٹرز ہوں گے ان کے بارے میں بات کریں گے. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ کلیئر آؤٹ ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.